لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد حضرات مومنین، آپ لوگوں کے سامنے 2-3-4 روزوں سے خصوصیات حجت خدا کے عنوان سے گفتگو جاری. آیہ کریمہ جو ہے وہ گرچہ امامت سے متعلق ہے، لیکن اول دن یہ گوش گزار کر دیا کہ حجت خدا امامت پر بھی، حجت خدا خلافت پر بھی، حجت خدا ولایت پر بھی، حجت خدا رسالت پر بھی، حجت خدا نبوت پر بھی، سب پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی سب پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ سب حجت خدا ہے. امام بھی حجت خدا ہے، رسول بھی حجت خدا ہے، نبی بھی حجت خدا ہے، اور ولی بھی حجت خدا ہے. بلکہ قرآنی زبان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام اللہ نے خالی عبد کہا ہے، خالی بندہ کی لفظ استعمال فرمائی، لیکن مراد خدا کی وہ بھی حجت خدا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سربستہ اور خلاصے کے طور پر یہ پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے تفصیلاً گفتگو ہوتی رہی کہ 3 قسم کی حجتیں اللہ نے بنائی. ایک حجت جو ہے وہ باطنی ہے، اور 2 حجتیں ظاہری. باطن حجت جو ہے وہ عقل ہے، اور ظاہری حجت جو ہے وہ کتاب ہے، اور انبیاء ہیں، رسول ہیں، خلفاء ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں. یہ جو ہیں وہ ظاہری حجت ہے. لہذا سب کی خصوصیات جتنی بھی ہیں وہ کچھ بنیادی ہیں اور کچھ خاص ہیں. ایک فرد کے ساتھ خاص خصوصیت ہے جو وہ اس تک محدود ہے، اور کچھ بنیادی ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں.
اور وہ ہونا ضروری ہے. اس کو ہمارے ہاں اعتبار سے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کی بناوٹ اور صنعت کا بنیادی پایا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں قوام، یعنی اصل اس حجت کا قائم ہونا اسی کی بنیاد پر ہے. ان میں سے سب سے اعلیٰ علم ہے. بغیر علم کے حجت خدا حجت نہیں بن سکتا. لہذا پہلی خصوصیت عام، ہر جگہ یہ راسخ رائج رہے گی، علم کا ہونا. دوسری خصوصیت ہے عصمت، یعنی یہ کہ وہ تمام انحرافات، جتنی چیزیں کجی کی باعث ہوتی ہیں، جتنی چیزیں ٹیڑھے پن کی طرف لے جائیں، بعبارت سادہ جتنی چیزیں راہ راست سے دور کریں، جتنی چیزیں جو ہیں راہ حق سے جدا کر دیں، وہ ساری چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی. لہذا وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ، محفوظ، مطہر، پاکیزہ اور ان سے اچھوتا ہے. اس کے اندر یہ نہیں پائی جاتی. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہر حجت میں پائی جاتی ہے. اگر ایک ایک کی تفصیل ہر حجت میں بیان کی جائے اور دلائل اس کے پیش کرنے پڑیں گے، لیکن ظاہر بظاہر اگر سمجھیں، چونکہ زیادہ جلدی بات کو کہنی ہے، تو مختصر یہ ہے کہ علم بنیادی طور پر اور حجت کا قوام ہے. آپ فرض کیجئے مثال کے طور پر کتاب اور رسول تو بہت روشن ہے کہ کتاب بھی منبع علم ہے اور رسول ہادی، نبی، امام، ولی، خلیفہ، ان سب کو علم دیا گیا. یہ بھی مملو اور بھرے ہوئے ہیں علم سے پورا. تو یہ چیز تو سب سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی. لیکن جو کلیم کیا کہ حجت تین ہیں اور یہ بنیادی چیزیں تینوں کے اندر ہونی چاہیے، تو تیسری جو باطنی حجت ہے تو اس کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ حجت نہیں. اور اگر علم ہے تو آپ کے سوال یہ اٹھے گا کہ جب علم پہلے سے ہے، وہ باطنی حجت کا نام عقل ہے، اور عقل کے پاس علم ہے، تو پھر ہم محتاج علم کیوں ہیں؟ تو اللہ نے علم دیا ہوا ہے اور وہ حجت کے پاس علم ہے، تو ہم جاہل کیوں نظر آتے ہیں اور ہم کیوں اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں؟ ہم کو سب کو عالم ہونا چاہیے، اس لیے کہ سبھی صاحب عقل ہیں. جو صاحب عقل ہے وہ عالم ہے، اور جب عالم ہے تو جاہل نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ گام گام پہ، لمحے لمحے پہ، قدم قدم پہ ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے. ذرا لیکن صاحب عقل ہیں. تو یہ سوال اٹھنے کی وجہ سے ممکن ہے اب آپ کا ذہن بھی اگر پہلے نہیں تھا تو اب آ گیا ادھر، آپ بھی شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ حجت ہے بھی کہ نہیں. معصوم کا فرمان تو یہی ہے، خدا کا فرمان بھی یہی ہے کہ عقل حجت ہے. منتہا حجت باطنی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ نے لفظ ہی میں ایسا چھپایا، چھپانے کے معنی باطن کے ہوتے ہیں، اسی لیے نام ہی اس کا باطن رکھ دیا. یعنی علم ہے مگر ایسا چھپا ہے
کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو نام ہی سے پتہ ہے کہ یہ حجت باطن یعنی اس کا علم ظاہر نہیں ہے۔ تو اس میں دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے، 2-4 منٹ زیادہ نہیں، کوشش کروں کہ جلدی سے ختم ہو جائے یہ بات۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ یہ علم رکھتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے علم بھی ملتا ہے۔ پہلی حیثیت جو ہے وہ مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ علم عقل کو پہلے سے ہے۔ اس کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے اسی دفینہ عقل کو جو کہ نفس کی شکل میں ہے اس طرح بنایا ہے، اور اسی کے اندر اچھائی کا علم بھی اور برائی کا علم بھی رکھ دیا ہے۔ تو معنی ہو گئے کہ یہ نفس جس کا تعلق عقل سے ہے، یہ اچھائی کا بھی مالک ہے اور برائی کا بھی مالک ہے، اور دونوں سے آگاہ ہے، مگر یہ چھپا ہوا ہے اسی کی فطرت میں۔ اب جو انسان اچھائی کی طرف کام کرتا ہے تو اس کے سامنے اچھائیاں کھل کھل کے آنے لگتی ہیں، اور جو برائی کی ریہرسل کر لیتا ہے اس کے سامنے برائیاں کھل کھل کے آنے لگتی ہیں۔ یہ بحث مفصل ہے کہ ظاہر ہے کہ اچھائی بھی ہے اس نفس کے اندر اور برائی بھی ہے، اور دونوں کے لیے ایک لفظ اللہ نے رکھ دیا جو مورد استدلال اور استشہاد ہے، فَأَلْهَمَهَا، یعنی اللہ نے الہام کر دیا ہے، یعنی اللہ نے تعلیم کر دی ہے۔ تو یہ انسان پیدائشی طور پر اچھائی اور برائی کا علم علی الظاہر تو لے کے آتا ہی ہے، تو یہ عقل جو ہے وہ عالم ہے۔ تو شرط و بنیاد قوام حجت اس عقل کے اندر بھی موجود ہے، اسی قرآن کے اعتبار سے۔ اگر آپ کے ذہنوں تک چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن خاموشی بتا رہی ہے کہ نہیں گیا اور آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ اب جب آپ کے کلیجے تک نہ پہنچا تو اوروں سے کیا امید کی جائے، اور ان کے بارے میں کچھ کیا کہا جائے جن کی یہ آوازیں ہیں کہ اور ہلکا، تب کتنا ہلکا کیا جائے۔ لیکن کم سے کم اتنا واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے اچھائی اور برائی کا علم فطری طور پر آپ کو دے دیا ہے، یہ آپ کی عقل جانتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں معیار ہے کہ اچھائی عقلی ہے، برائی عقلی ہے۔ تو ہم بحث کرتے ہیں اسی لیے کہ جو چیز اچھی ہے وہ فطرتاً اچھی، جو چیز بری ہے وہ فطرتاً بری ہے، اور اس کو کہ یہ اچھی ہے عقل جانتی ہے، اور اس کو کہ یہ بری ہے عقل جانتی ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ جسے شریعت نے یا اللہ نے اچھا کہہ دیا ہے وہ اچھا ہے، اور جسے اللہ نے اور شریعت نے برا کہہ دیا ہے وہ برا ہے، اور لاکھ وہ اچھا ہو مگر وہ برا ہے، اور لاکھ وہ برا ہو مگر اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ خود طبق قاعدہ عقلی بات کرتا ہے، وہ عقل کے خلاف کبھی بول ہی نہیں سکتا، لہذا وہ بری چیز کو اچھا نہیں کہہ سکتا اور اچھی چیز کو برا نہیں کہہ سکتا ہے۔
یہی معنی ہے کہ اچھائی عقلی ہے اور برائی عقلی ہے۔ اس عقل میں اللہ نے اس اچھائی کی تمیز رکھ دی ہے اور اس برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ اب آپ کا نفس خود جو ہے عقل درک کرتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اچھی ہے، تو یہ درک و ادراک اس کا فطری ہے، وہ جانتا ہے اندر سے کہ یہ اچھی ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ بری ہے، یہ جانتا ہے اندر سے کہ یہ بری ہے۔ جہاں پر عقل اپنے سے طے کر لیتی ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، تو یہاں تک تو بات صحیح ہے، سمجھ گئے۔ اب اس کے علاوہ اگر کہیں شک ہو جائے عقل ہی کو کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، پتہ نہیں ہے، تب یہاں سے کسی اور کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی ہدایت کا نام ہے حجت ظاہری۔ لہذا یہ حجت باطنی یہاں پہ آپ کو جو ہے بتا نہیں پا رہا ہے، اور آپ اور ہم جو ہیں اس کو زیادہ اس سے درک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا زیادہ کام اس پر نہیں ہوا ہے، اتنا زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وَإِلَّا یہی عقل کافی ہوتی، حجت ظاہری کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی لیے روایات میں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عقلیں جو ہیں ان چیزوں کو جن کو حجت ظاہر نے آ کے بتایا تھا ان کا وہ ادراک بغیر حجت ظاہری کے کر لیں گے، اور وہ دور وہ ہے کہ جب حجت ظاہری کا ظہور ہوگا تو مومنین کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ان کی عقلیں ہزار ہزار گنا بڑھ جائیں گی۔ بڑھنے کا کیا مطلب؟ تو بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک کہ اس عقل میں صلاحیت ہی نہیں ہے اور ان دا اینڈ ہے تو پھر بڑھنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں جو ابھی کام میں نہیں آئیں، اسی کو امام آگے کر دے گا تو بھائی آگے بڑھ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ 1000 برابر عقل تیز ہو گئی، تو اب جب 1000 برابر عقل تیز ہو گئی تو 1000 برابر اس کا درجہ بھی بلند ہو گیا، علم کا بھی معرفت کا بھی، اور اسی اعتبار سے اللہ بھی حساب و کتاب بھی کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے روزمرہ میں مشاہدہ کر لیجئے کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ آپ کی اور ہماری عقلوں نے اسے درک نہیں کیا، نہیں سمجھ پائے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے کہ جو آج تک موجود ہیں، جو گزشتہ گزر گئے، ان کی عقلیں نہیں سمجھ سکتی تھیں، اس لیے ان کے سامنے روشن نہیں تھا، درک نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے۔ اور آج کے سائنسدان جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر کے، تجربہ کر کے، اس کو واضح کر کے، اور انہوں نے درک کر لیا، سمجھ لیا۔ تو آج اگر وہ اٹھ کے آئیں تو سوچیں کہ ان کی عقلیں تو ہم سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، اس سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ یہاں تک لے آئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ترقی ہوئی عقل میں، تو اگر یہ عقل میں اتنی گنجائش نہ ہوتی تو ترقی کیسے ہوتی؟ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کے اندر گنجائش ہے، اور ابھی نہ معلوم کتنی ہے، یہ تو آخری بتایا گیا۔ تو جس طرح ابھی آپ ڈیولپ کر کے یہاں تک پہنچ گئے، ممکن ہے ظہور تک اور اس سے 100 گنا آگے بڑھ جائیں آپ، اس کے بعد پھر 1000 گنا آگے بڑھنے کی توفیق آ جائے تو کتنی بلندتر ہو جائے گی۔ اب جب وہ 1000 گنا اور آگے تک پہنچ جائے گا تو ہو سکتا ہے پھر اسے خدا سمجھ میں آنے لگے کہ کسے کہتے ہیں، جو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔
جو اللہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ممکن ہے اس وقت کسی دلیل کی حاجت ہی نہ ہو اس کو، ایسے ہی سمجھ لے جیسے سورج نکلا ہے تو سورج نکلنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو دکھائی دے رہا ہے کہ نکلا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے روشنی ہے، تو ایسے ہی خدا کے وجود کا قائل ہو سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور یہ حجت اتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے کہ حجت ظاہری، اب سوال ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر حجت ظاہری کی عقل کی انتہا وہی ہو جائے جتنی اس بندے کی ہے تو اس کی حاجت نہیں، عقلی طور پر اب وہ اور ہم برابر ہو گئے نا، تو لازم یہ ہے کہ حجت ظاہری کی عقل تمام بشریت کی عقل سے اور بلندتر ہو، تاکہ ان کی عقلیں اس عقل کو چیلنج نہ کر سکے، اس کی عقل ان عقلوں کو چیلنج نہ کر سکے۔ اللہ دوسری حجت ظاہری پیدا کرنے والا نہیں کہ نیا پیدا کرے، اب جن کو پیدا کر دیا ہے یہی قیامت تک رہنے والے ہیں، تو جب خلق کر دیا اور بنا دیا تو از اول اتنی عقل رکھ دی ہے کہ کائنات کے کسی زمانے گوشے میں جتنی عقلیں ڈیولپڈ ہو جائیں اور بلندتر ہو جائیں وہ کبھی ان کی عقل کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جب ان کی عقلیں اتنی زیادہ بلند و برتر بنا دی گئی کہ کوئی عقل اسے چیلنج نہیں کر سکتی ہے، اور ہم نے آپ کو سجھانے کی صحیح اور کوشش کی کہ آپ دیکھئے کہ جب 1000 گنا بڑھے گی تو کیسے ہو جائے گی، تو اس کو ایسے ہی دکھنے لگے گا جیسے سورج، کہ سورج سامنے ہے تو پوچھنا کہ آپ سے پوچھا بھیا سورج ہے کہ نہیں، ان کا ہے، کہاں ہے، ان کا روشنی بتا رہی ہے، کہاں ہے، یہ دیکھئے یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ سورج ہے اور اس کا وجود بتا رہا ہے، تو آپ کے سامنے یہ چیزیں بدیہی ہو گئیں۔ تو اسی طرح اس کی عقل جب آپ کی 1000 گنا پہنچنے کے بعد اس کیفیت میں آ جائے تو جس کی عقل لاکھوں گنا زیادہ ہو اس کی عقل کے سامنے کون سی کیفیت آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جب اس سے پوچھا کسی چیز کے لیے سوچتے نہیں ہو، تو اس نے کہا سوچنے کا کیا مطلب ہے، تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا سوچا نہیں تو نے؟ کہا تو دکھائی دے رہے ہیں، کہا جیسے تجھے یہ دکھائی دے رہی ہے ویسے پوری کائنات مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیسے پہنچا وہ وہاں تک؟ اللہ نے اول خلقت میں اس کی عقل کو اتنا ڈیولپ رکھا ہے کہ قیامت تک جتنا ہی ترقی کر جائیں عقلیں کبھی اس عقل کو چیلنج نہ کر سکیں، اس کے مقابلے میں نہ آ سکیں، لہذا وہ کہیں نہ رک سکتا ہے، نہ کہیں ٹھہر سکتا ہے، نہ کہیں پر اسے ذرہ برابر تماحل اور رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات سے سوال ہوتا تھا، کھٹا کھٹ جواب حاضر۔ وہ پوچھتے تھے سوچتے نہیں ہیں آپ؟ تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ترتیب دیں، اس لیے کہ ہر چیز بدیہیات میں سے ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ جب روشن اور واضح ہے تو اس کے جواب میں تو ظاہر ہے کہ کوئی وقت نہیں لگنا چاہیے، ذرہ برابر وقت لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز روشن نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اب آپ کہیں سوچ لیں، کہیں پڑھ لیں، کسی جگہ پہ دیکھ لیں تو میری باتوں کو کہیں تناقض تو نہیں ہو رہا ہے، ہم نے تو فلاں جگہ پڑھا کہ رسول سے پوچھا تو چپ ہو گئے، رسول نے سر نیچے کر لیا اور بڑے خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہ سوچے گا نہ رکے گا، پھٹا کھٹ جواب دیتا رہے گا، تو یہ روایتوں میں کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں ان کو اتنی زیادہ قوت دی گئی، عقلی قوت، فطری قوت، وہاں اس کے ساتھ اللہ نے رکاوٹیں بھی رکھی ہیں۔
ان رکاوٹوں میں اللہ کا حکم ہے، جب وہ چاہے گا تبھی تم بولو گے، جب نہیں چاہے گا تو نہیں بولو گے۔ تو علی رکتے نہیں تھے اور نبی جلدی سے بولتے نہیں تھے۔ اب بتائیے، دونوں عجیب ہے، ادھر سوال ہوا جواب اور ادھر سوال ہوا تو خاموشی۔ لیکن ہر تاریخ میں لکھا کہ خاموشی کے تھوڑی دیر کے بعد جواب آیت الہی کی روشنی میں۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی پابند ہے حکم پروردگار کا، اگر پابند نہ رہتا تو پھر یہ تصدیق صحیح نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى، یہ خواہشوں سے گفتگو نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو پابند ہے ہمارے حکم کا، جب ہم حکم دیتے ہیں تو یہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سن لیجئے، وہ یہ ہے، سکون سے سنیے اور ٹھاٹ سے اپنے نفس کو اس پر راغب رکھیے کہ وہ صاحب تو رکتے ہی نہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، حکم کے پابند ہیں، جب ادھر سے آئے گا تو بولیں گے۔ تو بس انہی کے لیے یہ تھا، اور آپ تو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے جانشین ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ٹھہرے رہیں، جب ادھر سے آئے تو بولیں۔ توجہ رکھنا میری بات پر۔ تو اللہ نے ان کے لیے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں، ان کو تو خالی یہ کہہ دیا کہ ما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتا ہے، تو اب ان کو بھی اپنی خواہشات سے نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ خواہشات سے کیا یا نہیں؟ اگر خواہشات سے نہ کیے ہوتے تو یہ بھی ٹھہرے رہتے، لیکن یہ تو پھٹ سے بول دیے، فوراً کہہ دیے، تو اس کا مطلب اپنی خواہشات سے کہہ رہے ہیں۔ اتنا ہی تو بتانا ہے کہ اللہ نے اسی لیے شب ہجرت بستر پر لٹا کر کے ان کے نفس کو خرید لیا، اپنی مرضی انہیں دے دیا، کہ آپ جب یہ بغیر سوچے بھی بولے تو یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ سب صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ تو آپ نے پہچان لیا کہ خصوصیات حجت کیا ہیں۔ اگر کہیں آپ کو مختلف مل جائیں تو گھبرائیے گا نہیں، یہ نہ سوچ لیجئے کیا ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے۔ یہی تو بتانا ہے کہ کس کی کون سی ایبیلٹی کو کہاں پر ظاہر کروانا ہے اللہ کا، جہاں پر جو خصوصیت و صلاحیت اس کی مخصوص ہے، اس کے ٹائم ہیں، وقت ہیں، کہاں پہ ظاہر ہونا ہے، کہاں پہ ظاہر نہیں ہونا ہے، اور جہاں پہ ظاہر ہونا ہے وہیں پہ ظاہر ہونا ہے، جہاں پہ نہیں ہونا وہاں پہ نہیں ہونا ہے۔ اتنا اقتدار بھی ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہو کہ اگر حکم آئے تو اب یہ استے حکم کے پابند ہیں کہ کہاں ہونا ہے تو کرتے ہیں، جہاں نہیں ہونا خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، ارے یہاں کیوں خاموش ہو گئے، یہاں پہ کیوں نہیں کچھ کیا، اور وہاں پہ دیکھیے کہ یہ دے رہے ہیں، ارے ہم ہوتے تو یہاں پہ یہ کر دیتے، ارے آپ کو اللہ نے اسی لیے دیا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ اپنے من سے کر دیتے۔ اللہ نے انہی کے نفس کو خریدا ہے جن پر اعتماد ہے، آپ کے نفس کو نہیں خریدا اللہ نے۔ آپ سے کہا خالی انہی کو فالو کر لو کافی ہے، تم پہنچ جاؤ گے وہاں جہاں پہنچنا چاہیے، لہذا انہی کے ساتھ ہو جاؤ تو تم ہم تک آ جاؤ گے، باقی آگے مت سوچنا، قریب نہ ہونا۔ تو میں آپ کو یہ سجھا رہا تھا کہ یہ صرف چہاردہ معصومین کی صلاحیتیں ہیں کہ کائنات میں کوئی فرد ان کے مساوی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کائنات میں کوئی فرد نہیں ہو سکتا ہے، حتی الانبیاء، حتی الرسول، رسول انبیاء وہ بھی حجت خدا ہیں، ان کے حجتیت سے انکار کیا تو چلے گئے آپ،
وہ بھی ہیں لیکن وہ بھی اتنی زیادہ چیزوں کے مالک نہیں ہیں. تو جب وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم آپ یہ ہما شما کون برابر ہو سکتا ہے؟ جب برابر ہی نہیں ہو سکتا تو افضلیت کی تو بحث ہی ختم ہے. تب بیکار پیسے مت کیجئے، میڈیا خراب مت کیجئے کہ آپ جو ہیں یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. مدعی سست گواہ چست، وہ تو کبھی کہے نہیں کہ ہم افضل ہیں. وہ تو ڈرتے ہی رہے، ہمیشہ یہی کہتے رہے علی کو بلاؤ اس کی مشکل کو حل کریں. اور اتنا ہی نہیں، پابند بھی کر دیا زبانی طور پر، یہ بھی کہہ دیا میرے مرنے کے بعد کبھی نہ کہہ دینا کہ میں افضل تھا ان سے. اس لیے کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کی حیات اس کے اوپر مرہون منت نہ ہو. یہ تو 1 نہیں 70 دفعہ کہہ چکے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم مر ہی جاتے، ہم ختم ہی ہو جاتے. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو آپ آتے ہی نہیں. خلقت انسانی ہو یا خلقت کائنات ہو، وہ بھی علی ہی کی وجہ سے ہے. اگر نہ ہوتے علی تو خلق ہی کیوں کرتا اللہ؟ اللہ نے علی ہی کی وجہ سے خلق کیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات نہ بناتے. تو اب کائنات بنی ہی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. ان کا وہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنی، علی کہاں سے ڈھونڈ کے لا لیے آپ؟ علی کدھر سے آ گئے؟ تو جواب اس کا وہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کس وجہ سے. کیا کہنا، لولا علی لما خلقتو، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو ہم خلق نہ کرتے. اب معنی یہ ہوتے کا مطلب یہ نہیں ہے سمجھے پہلے سے علی بیٹھے ہوئے تھے. منظور یہ ہے کہ اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم آپ کو پیدا نہ کرتے. اب ظاہر ہے کہ دونوں کے دماغ اونچے ہو گئے، اس لیے کہ پوری کائنات جو ہے وہ خلق ہوئی ان کے طفیل میں. اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہیں خلق کرتے، اور اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتے. تو وہ بھی اونچے ہو جائیں کہ میری وجہ سے تو آپ ہیں. تو اب کیا کرنا، مصرے کو برابر کرنا اللہ کا کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ آگے پھر یہ آگے. تو دونوں کو برابر کرنے کے لیے اللہ نے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکم. اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو نہ بناتے. تو اس کا مطلب کیا؟ سادہ وے میں لے لیں، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو نہ بناتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امامت و نبوت جو ہے وہ فاطمہ کے وجود سے ہے. اگر میری بات سمجھیں تو موضوع سے متعلق بات کہہ رہا ہوں. امامت نبوت دونوں حجت خدا ہے، تو یہ دونوں کا وجود فاطمہ کی وجہ سے ہے. تو جس کے وجود کی وجہ سے حجتوں کا وجود ہو، سوچئے اس سے بڑی حجت کائنات میں کون ہو سکتی ہے؟ صلوات پر محمد والے. نعرہ لگائیے، وہ بالکل لگائیے، مضبوطی سے لگائیے، مگر وقت پہ لگائیے گا، بیچ میں بات مت توڑیے، اور ٹھیک سے لگائیے نعرہ. ہم بھی ساتھ میں نعرہ لگائیں. آپ کے نعرہ لگانا اچھی چیز ہے، جوش آتا ہے، مگر یہ کہ وقت پر لگائیے. آپ توجہ کیجئے، یہاں تک کھینچ کے لے آیا ہوں. تب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. آج آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں آج شب جمعہ ہے، کیوں اللہ سے یہ کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم ان کے پاس، تو پوچھ رہا ہے کہاں جاؤں؟ نہیں سمجھ آئی ابھی آپ کو؟ آج شب جمعہ میں حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ تو جبریل سے کہا جا ان کے پاس اور جا کے یہ خبر دے دے. تو آپ کس کے پاس جاؤں؟ یہ کون ہے، کن کے پاس جاؤں؟ تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں. یا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں. یہ بھی نہیں کہا یہ حسن و حسین یہ ان کے باپ اور ماں اور ان کے نانا ہیں. اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جتنی حجت خدا ہیں یہ سب کا قوام فاطمہ سے ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
تو ساری حجتیں جو ہیں مرہون منت ہیں، اس لیے چھٹے امام نے فرمایا علیہا دارت القرون الاولی، یہ وہی ذات ہے فاطمہ کی کہ جس کے اوپر تمام انبیاء کی نبوت کا چرخہ چلتا ہے۔ معلوم ہو گیا ساری حجتیں جو ہیں مرہون منت ہیں فاطمہ زہرا کی، ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہے حجت خدائے اعلیٰ۔ آپ سوچئے اگر اتنی بلند نہ ہوتی تو آدم سے لے کے خاتم تک یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی نگاہ ٹکی ہے حجت آدم پر۔ حجت آدم جب ظاہر ہوں گے تو آدم کی بھی آرزو پوری ہوگی، ان کا بھی کام یہی تھا عدالت لے آئیں، اللہ کا نام روشن کریں، اور جیسے ہی حجت ظاہر آئیں گے تبھی جو ہے نوح کی حاجت پوری ہوگی، ویسے ہی ابراہیم کے دلائل مستحکم ہوں گے، موسیٰ اپنی حیبت کو پہنچ جائیں گے، عیسیٰ کا قیام یقینی ہو جائے گا، ابھی تک معلق ہیں عرش پر، تو حجت اعظم پر نگاہیں ٹھہری ہیں، محمد کی خود نگاہ ٹھہری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما رہے ہیں جب یہ آئیں گے تبھی قیام عدل ہوگا۔ آپ سوچئے یہ حجت جتنی ہیں ساری حجتوں کی نگاہیں جس پر ٹھہری ہیں، تو سب سے بڑا حجت اسی لیے اصطلاحوں میں آ گیا کہ حجت اعظم۔ اب یہ حجت اعظم آئے تو کائنات میں عدل کا قیام ہو، ساری کائنات پکارے گی، چیخے گی آؤ آؤ آؤ، اور وہ حجت کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، یہ جو کچھ بھی ہے ہم اپنی جدہ فاطمہ کی سیرت کے مرہون منت ہیں، اس کا باپ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، ہم سب جو ہیں اللہ کی حجت ہیں تمہارے اوپر، اور ہمارے اوپر ہماری ماں فاطمہ حجت ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک شکایت اور ہے اور وہ شکایت برطرف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں ہو پاتی۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت اور عام دنوں میں تو اور، لیکن جب خاص دن آ جائیں گے تو بالکل نہ ہو پائے گی۔ عورتوں کی زیادہ شکایت ہے اور مردوں کی بھی ہے اور ہمیں بھی احساس ہے، مگر کیا کریں نہیں کر پاتے، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ٹائم کے اندر ختم ہو جائے، آپ کو زیادہ نہ جانا پڑے آگے، پر باتیں ایسی ہیں کہ بہت سے چھوٹ بھی جاتی ہیں، آخرش مجبور ہو کے چھوڑنا پڑتا ہے، وقت تنگ ہو جاتا ہے، تو آپ غور کیجئے، فکر کیجئے، یہ عظمت حجت خدا کی خاص خصوصیت، یہ خاص خصوصیت حضرت زہرا کو ہے، جن کے اتنے ہیں کیوں ایسا کہا کہ یہ ہم سب آپ پہ حجت اور یہ ہمارے اوپر حجت۔ آپ اگر تحلیلی طور پر چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ جتنے خصائص حجت، ہر ایک کی خصوصیت جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری خصوصیت پیغمبر ختمی مرتبت میں ہے، اور اس کے لیے میں سہارا لیتا ہوں اصول کافی میں جائیں امام علی نقی علیہ السلام سے۔ راوی جو ہے آکے پوچھتا ہے، اب آپ کے صحابیوں میں سے ہیں اور امام سے سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی انبیاء کے پاس تھا کیا وہ سب رسول اللہ کے پاس ہے؟ بے شک، اور وہ سب آپ کے پاس بھی ہے؟ بے شک۔ ان کا وہ کیسے؟ تو آپ نے ایک ایک گنانا شروع کیا، جو آدم کے پاس کیا تھا، نوح کے پاس کیا تھا، ابراہیم کے پاس کیا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس کیا تھا، دیگر انبیاء حضرت سلیمان کے پاس کیا تھا، تو مثالوں میں نام لیے کہ آپ دیکھو عیسیٰ کے پاس یہ تھا مردے کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ کے پاس یہ تھا کہ وہ عیسیٰ جو ہیں وہ شفا دیتے تھے، اور دیکھو سلیمان کے پاس یہ تھا کہ ہر چرند پرند تک پہ اللہ نے حکومت دے دی، ہر شے ان کی جو ہے وہ تابع و فرما بردار تھی، مگر ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد تھا، اس کو ایک ایسا علم دے دیا وہ ان کو نہیں دیا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حاکم، نبی،
مرسل، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہدہد کو ایک علم دیا کہ ہوا کے نیچے پانی کہاں ہے، یہ ہدہد ہی جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، لہذا یہ اس کے محتاج۔ اگر اول دن کی مجلس یاد ہو کہ امام کسے کہتے ہیں تو آپ کے سارے ذہنوں میں یہ فضائل آ جائیں گے۔ اب یہ محتاج ہیں ایک ہدہد کے، اگر پتہ لگانا ہے کہ پانی کہاں ہے، کس سمت میں ہے، تو جب تک ہدہد نہ بتائے سلیمان نہیں جانتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم تو یہی ہیں کہ بھئیہ یہ نبی ہونے کے بعد حجت خدا ہیں، اس کے باوجود محتاج ہیں ایک ہدہد کے، اور ہدہد جانتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے بھی حرکتیں کرتا ہے کہ یہی ایک چیز تو ہے، موقع ملا، کم سے کم یہ اتنے بڑے حاکم ہیں تو کیسے میں ان کو بتاؤں کہ آپ کی حکومت ایک طرف اور میرا یہ ایک ہی چیز ہونا جو ہے آپ کے اوپر برتری لے جا رہا ہے، اور تو کچھ نہیں، پرندہ ہے بھائی، تو بیچارہ جانور ہے، لیکن ایک علم ہونے کی بنیاد پر سلیمان کی حکومت گنگ، اب پانی کی ضرورت ہے، غائب ہو گیا، کدھر چلا گیا کمبخت، جبکہ حکومت اس کے اوپر بھی ہے، آئے تو میں اسے ابھی قتل کرتا ہوں، ذبح کر دوں گا، بغیر بتائے چلا گیا، یہ بھی سن لیجئے۔ ارے بھائی جب حاکم ہے تو اس کو بتا کے جانا چاہیے نا، تو بغیر بتائے چلا، کیسی حکومت، کیسی اطاعت، ملاحظہ کرو تم، اور یہ ہے کون؟ ابراہیم کی اولاد، تو بغیر بتائے چلا گیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کدھر چلا گیا، یہ لفظ کدھر جو ہے یہ عجیب ہے، یہ ادھر بھی بتا رہا ہے کہ سلیمان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کدھر چلا گیا۔ تو جب یہ نہ جانے کہ سمت کیا ہے، یہ نہ جانے کہ کہاں پانی ہے، تب ان کا علم کتنا محدود علم ہو گیا۔ اور اس کے بعد ترہ یہ ہے کہ اللہ ایسی حکومت دینا کہ اس کے بعد پھر کسی کو نہ دینا، بس میری بات رہ جائے، یہ بھی کون سی فطرت ہے؟ ایک نبی ہے، نبی یہ کہے کہ بھئی حکومت ایسی دے دے کہ میرا نام رہے تا قیامت، بے نظیر حکومت رہے، بے مثل حکومت رہے، مگر کہہ رہا ہے پھر کسی کو نہ دینا۔ تو یہ جو ہے کسی کو نہ دینا، یہی فطرت بتا رہی ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہے۔ میرے بھائی سمجھے نہیں میری بات کو؟ کاش سمجھ گئے ہوتے، یہ بتا رہی کہ آدم کی اولاد ہے، آدم کی فطرت میں یہی ہے۔ تو جہاں پر اس طرح کی بات آئے، کہیں رشک ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کچھ ہے، اگر ایسی چیزیں آئیں تو سمجھو آدم کی اولاد ہے۔ جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو وہ آدم کی اولاد نہیں ہے، گرچہ آدم کے پیکر میں اسے بنا کے رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تو مل گیا تو سب کچھ مل گئی، اگر تو ہاں تو چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ملا، لہذا میں صرف تجھے چاہتا ہوں، کسی کو ملے یا نہ ملے، تو کسی کو بھی مل جائے، یہ بھی نہیں کہہ رہے صرف مجھے کو ملے اور کسی کو نہ مل، یہاں بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فطرت پہچانیے آپ، اور جانیے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کدھر کا ہے، کہاں سے بھیجا گیا ہے، کس طرح کی فطرت لے کے آیا ہے، کیسی باتیں ہیں اس کے اندر۔ عزیزو آپ ملاحظہ کریں، امام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جانتا ہوں، یہ پرندہ بھی میرا مطیع ہے اور یہ علم بھی مجھے ہے، اور جب یہ خلق میں ہوا تھا تب سے ہے، اور ہمیشہ رہے گا، یہ فنا ہو جائے گا تب بھی میرے پاس رہے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ تو امام نے ایک آیت پڑھی، کہا فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما من غائبت فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے مگر یہ کہ الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ کتاب مبین میں ہے۔ تو کتاب مبین میں اللہ نے رکھا ہے، یہاں پر توجہ رکھیے گا، امام نے فرمایا اور ہم اسی کتاب کے وارث ہیں۔ توجہ ہوئی؟ یہ کتاب مبین میں ہے، ہم اسی کتاب کے وارث ہیں۔ آپ نے ہم سے پہلے آیت پڑھ دی، لیکن آپ سمجھ لیجئے میں پھر سے لے جا رہا ہوں آپ کو، کہ جو بھی ہے وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ ما من غائبت فی السماء والارض، تو اس کا مطلب جو غائب ہے وہ سب اس کتاب میں ہے۔
اس سے امام نے استدلال کیا یہاں پر یہ خالی ہے اور وہاں یہ ہے کہ ہر شے امام مبین میں ہے. تو جب ہر شے ہے امام کے پاس، ہر شے جو ہے کتاب میں ہے، تو دو الگ چیز ہو گئی. تو دو الگ چیز نہیں ہے، یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، خالی اتنے تک لے جانا ہے کہ امام نے خالی یہی استدلال نہیں کیا کہ اس کتاب کو خالی دیکھ کے رہ جا. اسی لیے آپ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ کہ ہر شے کو خدا نے ام الکتاب میں رکھا. اب اس کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کے امام کی طرف دیکھا اور کہا مولا ابھی تو کتاب مبین کی بات ہو رہی تھی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ ام الکتاب کیا ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نحن ام الکتاب، ہم جو ہے ام کتاب ہیں. اور اسی لیے پیغمبر ختم مرتبت نے فرمایا ہے کہ ان ابنتی فاطمہ ہے ام الکتاب، میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ ام کتاب ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ایک جگہ پر بحث ہو گئی حضرت زہرا سے اور امیر المومنین سے، اور گفتگو ذوالفقار کی ہو گئی. آپ نے تعریف کی ذوالفقار کی تو مولا علی نے پوچھا کہ ذوالفقار کو کب سے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا یا علی آپ پوچھ رہے ہیں، اب میں مجبور ہوں بتانے پر، اس لیے کہ آپ نے سوال کر لیا. اس وقت سے جانتی ہوں جب سے ذوالفقار کا وجود نہیں تھا. آپ سوچئے یعنی کہ معنی کیا ہو گئے، اس ایک ہی لفظ میں دفتر ہے. اس وقت سے جانتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ابھی وجود نہیں ہوا ہے، تب سے میں جانتی ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں ہے. ارے اللہ سمجھو بات. تو فاطمہ بتا رہی ہے کہ میں ارادہ الہی ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عظمت سیدہ کو کون جان سکتا ہے اور کون پہچان سکتا ہے؟ یہ تمام حجتوں کی بنیاد ہے، یہی ام الکتاب ہے. اور انہی کی اولادوں نے اس پر افتخار کیا کہ ہم ان کی اولاد ہیں. ایک شخص آ کر کے، یہ بھی صحابی تھے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے گفتگو میں مہر ہو گئے. حضرت نے پوچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ کہا میں حج کر کے آ رہا ہوں. حج میں کیا کیا؟ اس نے بتانا شروع کیا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. اتنے دن رہا، ہر روز اتنے طواف کرتا تھا اور ہر طواف کا نام لیتا گیا. یہ طواف آپ کے باپ کے لیے، یا آپ کے دادا کے لیے، یا آپ کے پردادا کے لیے، یا آپ کے لیے. یہ 14 معصومین میں 13 کے نام لے ڈالے. اور اس کے بعد کہا کہ مولا کبھی کبھی آپ کی جدہ فاطمہ کے لیے بھی کر دیتا تھا. تو حضرت نے فرمایا فقصر ہو، ہم کو نہیں کرو، فاطمہ کے لیے ہی کرو. اس کو اضافہ کرو، خالص ان کے لیے کرو، ہمیں مت کرو، ہمارے اجداد کو مت کرو. اگر تم نے ان کے لیے کر دیا سب تک پہنچ جائے گا. یہ فاطمہ کی شان ہے. تو عظمت یہ ہے حضرت زہرا کی. یہ بھی آگاہ ہو جائے، بہت سے سوال کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ایصال ثواب میں معصوم کے لیے اس طرح کا تصور نہیں ہے جو تمام مردوں کے لیے ہے. دادا یہ نہ تصور کیجئے ان کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ ایصال کریں گے تو اس کا نام ہے ہدیہ. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بخش دیا. بخشتا اس کو ہے کہ جس کو حاجت ہو دیا جاتا ہے، لیکن تحفہ حاجت والے کو نہیں دیا جاتا. تحفہ ہدیہ ہے. اگر قبول شوز ہے عزت و شرف، اگر آپ نے قبول کر لیا تمہارے لیے عزت و شرف ہے. تو اس لیے آپ نے جو کچھ بھی ایصال کیا ان کی راہ میں ہدیہ، تاکہ یہ ہدیہ کیا نام ہے؟ ہدیہ یعنی تحفہ. اب تحفہ دینے میں قید نہیں ہوتی. تحفہ جو ہے آپ
چھوٹی موٹی چیز بھی دے سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دے سکتے ہیں، ہر طرح کی چیز تحفے میں آ سکتی ہے، اور تحفہ لینے والا اف بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہے کہ بھائی محبت سے احترام سے لے آیا ہے، جو بھی ہے لے لو۔ توجہ ہوئی؟ کیا چھانٹ کے لفظ رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے معصومین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی چیزوں کی ضرورت، اور آپ کی چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ جو آپ لے آئے، اگر ایک سورہ بھی پڑھا آپ نے تو ٹوٹا پھوٹا سورہ، اس کو لے کے کیا کریں گے آل محمد؟ لیکن جب ہدیہ ہو گیا تو لے لیا۔ اور یہ یاد رکھیے آل محمد، قرآن اور اللہ کی سیرت میں یہ ہے کہ اگر تم کسی سے ہدیہ پاتے ہو تو ہمیشہ اس کو ہدیہ لوٹاؤ۔ توجہ کیجئے، اذا حییتم بتحیۃ، اگر تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو پھر تم اس کو بھی ہدیہ دو، او بمثلہا او باحسن، یا اس جیسا یا اس سے بہتر۔ تو ہمارا تو ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ کنتر بھی دیں تو اعلی ہی ہوگا۔ توجہ کیجئے آپ، اس لیے محتاج نہیں ہے وہ، مگر آپ ہدیہ بھیجتے رہیے۔ آپ ہدیہ دیں گے تو اب ہدیہ لینے کا دن جب آئے گا تو آپ کھڑے ہوں گے، آپ کے خود سمجھ میں نہ آئے گا کہ ہمارے پاس کیا خالی ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن ایک بار کی جب نگاہ اٹھے گی اور ادھر سے ہدایہ آئیں گے، یہ تو نے دیا تھا لے لے، یہ تو نے دیا تھا لے لے، یہ تو نے دیا تھا لے لے۔ آیت اللہ العظمہ آغا عبدالکریم حائری، میں تذکرہ نہیں کرتا ہوں علماء کا، لیکن آگئی بات تو کہہ رہا ہوں، یہ وہ ایسے عالم ہیں کہ مر کے زندہ ہوئے تھے۔ ان کو کربلا میں موت آ گئی تھی، یہ کربلا میں طالب علم تھے، وہاں موت آ گئی تھی، اور اس کے بعد یہ زندہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ قوموں میں رہیں گے، اس زمانے میں یہی کہا جاتا تھا، زیادہ معلومات نہیں تھی حکمہ کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے اپنے محضر کا واقعہ بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے مجھے آکے کہا کہ اٹھ اور جا، تو میری آنکھ کھل گئی، یہ تو ایک ہو گیا، یہ تو مر کے زندہ ہوئے، اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، اور 10 کا اور صاحب رسالہ ہوئے، قوم کی حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی، بنیان گزار حوزہ علمیہ قوم ہے۔ اس کے بعد جب دنیا سے گئے تو ان کے شاگرد آیت اللہ العظمہ آغا مرشی نجفی، میرے سر پر امامہ انہی نے رکھا ہے، تو آیت اللہ العظمہ آغا مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہاں کے آکے حال سنانا، اور بہت دن تک ہو گئے، سال پر سال ہدیہ پہ ہدیہ سب کچھ کرے جا رہے ہیں نہیں۔ اور اس کے بعد جب آئے تو پوچھا آگا بہت دیر ہو گئی، آپ نے کہا حساب و کتاب میں لگا تھا، اب چھوٹ پایا ہوں آیا ہوں، تو بتانا صرف اتنا تھا ہدیہ تحفہ کہاں کام آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں، جب قبر میں لٹا کے لوگ جانے لگے تو تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں مجھے دکھائی دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشعل لیے ہوئے ہاتھوں میں اور گرج لیے ہوئے میری طرف بڑھ رہے ہیں، اور بہت بڑا تاریک جگہ دکھائی دی، اور اس کی طرف یہ بھی دکھائی دیا کہ یہاں پر ایک سمندر ہے جو آگ کا سمندر ہے، اور ہم کو اشارہ ہو رہا ہے ادھر ہی جانا ہے، اور دھکے بھی مل رہے ہیں۔ اب گھبراہٹ کا عالم تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور اس مار کے ساتھ جانے والا ہوں کہ ایک دفعہ آواز آئی ٹھہر جا، تو جیسے ہی یہ آواز آئی تو میں ٹھہر گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی اپنے موسیٰ رضا علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا آپ؟ کہنے لگے تو نے 40 مرتبہ سلام کرنے آیا ہے، یہ تو ابھی پہلی مرتبہ ہے، ہم 40 مرتبہ آئیں گے تیرے پاس۔ آپ اندازہ کیجئے، تو اسے ضائع نہ سمجھیے گا، جن کو نصیب ہے وہ نصیب والے ہیں، جنہیں نصیب نہیں انہیں بھی نصیب ہو۔ چھٹے امام کے پاس صحابی آیا اور دور رہتا تھا، امام نے فرمایا کتنی بار جاتا ہے زیارت کرنے حسین کی میرے جد کی؟ آقا سالوں گزر جاتا ہے اور نہیں جاتے۔ تو حضرت نے کہا ہلاک ہو جائے۔ آقا اس طرح نہ کہیں ہم مر جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا وہ شیعہ نہیں ہے جو ہر روز میرے جد کی زیارت نہ کرتا ہو۔ کہا مولا ایسا نہ کریں، اس لیے کہ میں تو اتنی دور رہتا ہوں، سال میں ایک دفعہ بھی آ جاؤں تو بہت ہے، ہر روز کس طرح سے کر سکتا ہوں؟
تو حضرت نے کہا گھبرا نہیں، راستہ بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت نے راستہ بتایا، تو وہ مایوس نہ ہو جو نہیں جا پائے، امام نے ان کے لیے بھی راستہ بتایا ہے کہ جہاں پہ ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، اور وہیں سے آواز دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جہاں سے کھڑے ہو کے پکارو گے حسین سن رہے ہیں، اور اپنے نفس کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر منظر کو کھینچ لو کہ ہم ان کی قبر کے سامنے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ دیکھئے کتنا ایسا لفظ ہے کہ ابھی امام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، امام حسین زندہ تھے، شہادت نہیں ہوئی، مکے میں ہے، مکے سے کچھ دور ہی آئے ہیں، لیکن یہ پہلا لفظ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہ اگر استعمال کسی نے کیا ہے تو مسلم ابن عقیل نے۔ وہ آخری وقت جب آپ کی گردن ماری جانے کے قریب ہوئی تو آپ نے مکے کی طرف رخ کیا۔ آج تک ہم نے وہ سیرت قائم کر رکھی ہے، کربلا کہیں اور ہے لیکن ہم رخ کر رہے ہیں مکے کی طرف، یہ سیرت مسلم ہے، اور آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیزو تو یہ ہے حسین کے نام پر سلام کرنا تمام گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنے پہ چھٹے امام نے کہا میں خود ضمانت لیتا ہوں کہ روز حشر میں تیرے پاس کھڑا رہوں گا، اس وقت تک میں آگے نہ بڑھوں گا جب تک تجھے آگے نہ کر دوں۔ آپ ملاحظہ کریں، بے شمار روایتیں ہیں، کتنی روایتیں پڑھی جائیں، کتنی روایتیں کہی جائیں، آپ دیکھ لیجئے یہ اپنی جگہ پہ فضائل ہیں، لیکن ان سارے فضائل پر بھاری فضیلت کیا ہے؟ ایک سلام کرنے کی فضیلت ہے، نام لینے کی فضیلت ہے، سب پر بھاری فضیلت آنکھوں سے آنسو کا نکلنا۔ اگر حسین مظلوم کو یاد کر کے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکل آیا فَوَجْبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ نے جنت واجب کر دیا، لازم کر دیا، حتمی کر دیا۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ سیدہ عالمین کی دعا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ سیدہ عالمین سے معاہدہ ہے اللہ کا۔ اور سیدہ نے یہی تو پوچھا تھا، نانا بابا آپ بتائیے کہ میرے لال پر روئے گا کون؟ تو حضرت نے فرمایا تھا میرے لال، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ بہار الانوار نے علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس روایت کو، ان سے پہلے کے علماء نے بھی لکھا ہے، یہ روایت موجود ہے، ان کے بچے بچوں پر روئیں گے، ان کی عورتیں عورتوں پر روئیں گی، یہ گریہ کریں گے۔ تو اصل مسئلہ پرسہ دینا ہے حضرت زہرا کو۔ یہ 10 دن آپ جو آتے ہیں امام حسین کی شہادت میں، اس کا تعلق حضرت زہرا سے ہے، جن کو پرسہ دینا ہے۔ حد یہ ہے کہ نبی بھی زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں، وہ بھی کہتے جاتے ہیں سیدہ اس لال کو تم نے کس طرح سے پالا تھا۔ عزیزو سیدہ کا نام اتنا عظیم ہے، آج کی تاریخ کے مطابق جو مصائب پڑھے جاتے ہیں اس میں سے یہ چند جملے آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں۔ حالانکہ 3 تاریخ کو کوئی اور کی شہادت نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے گا، شہادت ترکی اسی 10 کو ہے، مگر 3 یہ ایک ایک کر کے تاکہ ہم مفصل ذکر کر سکیں۔ تب یہ تاریخوں میں ملتا ہے اور اس طرح ملتا ہے کہ یہ شخص یزید کی طرف سے 1000 کے رسالے پر مامور تھا، اور اس بات کے لیے مامور تھا کہ حسین کے راستے کو روکے اور حسین کو کوفہ نہ آنے دے، اور ان کو وہیں پہ روک لے اور وہیں سے ان کو ختم کر دے۔ جب یہ پہنچا تو عجیب حالت میں تھا۔ روایتوں میں فقرے ملتے ہیں کہ اس کے تمام فوج والے جو ساتھ میں تھے ان کی حالت خراب تھی، جانوروں کی پیاس سے زبانیں نکل رہی تھیں، اور جب امام کی بارگاہ تک پہنچا تو خود بے حواس تھا۔ اس طرح کہ امام نے حکم دیا پہلے ان کو سب کو پانی پلایا جائے، تو سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں سارے لوگوں کو، جو امام کے قافلے کے لوگ ہیں وہ ہور کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک مشق لیے خود بنفس نفیس حسین ابن علی ہور کے دہانے پہ لگائے ہوئے ہیں،
اور جب وہ پانی پی کے ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی ہیں، اور کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھی اس نے۔ عزیزوں اس کے بعد جب امام علیہ السلام نے رخ کیا اور قافلے کو پھر حکم دیا کہ چلو اپنی منزل کی طرف چلنا ہے، اور پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم گئے تھے کہ ابھی گھوڑا چند قدم چلا تھا کہ حر نے رکھ دیا لجام پر ہاتھ، آپ آگے نہیں جا سکتے، مشہور ہے نا، بتانا عظمت فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزوں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اس نے ایک ہی فقرہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف رک کر کے کہا فرزند رسول جو آپ نے مجھے کہا ہے وہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ آپ نے دیکھا اور کچھ بھی رہا ہو لیکن اس کے کلیجے میں ایک ذرہ فاطمہ کی محبت تھی، ان کی عظمت تھی، ان کی حرمت تھی، ان کا احترام تھا، اسی احترام نے حر کو حر علیہ السلام کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ امام علیہ السلام رکے۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر بھی آگے بڑھایا قافلے کو اور حر پیچھے ہو گیا۔ بعض میں یہ ہے کہ حر نے روک لیا اور امام علیہ السلام رک گئے، تو اس سے وحشت نہ کیجیے گا، رہے بہرحال کربلا میں، اور امام ٹھہر گئے اور وہاں پر قافلہ لگ گیا۔ عزیزو یہ ایک منظر ہے ایسا کہ 9 دن گزر جاتے ہیں، 9 دن کے بعد یہ تحول پیدا ہوتا ہے، یہ تغیر 9 دن کے بعد آتا ہے۔ 9 دن تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اس 9 دن میں 7 محرم مشہور ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، تو اب تو ندامت آ جاتی لیکن نہیں آئی۔ آپ دیکھیے جس نے یہ کہا تھا احترام تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی حر بدلا نہیں ہے۔ لیکن جب شب عاشور آئی اور بچوں کی رونے کی آواز بلند سنا، روایتوں میں یہ ہے، بہت جلدی چونکہ وقت تنگ ہو گیا، عزیزوں کی حر جو ہے وہ اپنے خیمے کے باہر کبھی ادھر جاتا تھا اور کبھی ادھر آتا تھا، ٹہلتا تھا۔ تو اس کے لڑکے نے پوچھا کہ بابا تجھے کبھی ایسے میں نے نہیں دیکھا ہے، تجھ پہ کون سی مصیبت آ گئی، کیوں پریشان ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو عزیزوں جملوں میں کہا اس میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ کون سی جنت کون سی جہنم؟ حسین جنت ہیں، یزید جہنم ہے۔ یہ پیغام ہے حر کا، کربلا کے دن یہ حر نے قیامت تک کے لیے جملہ کہہ دیا۔ عزیزو تفصیل تو نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ بیٹے نے پوچھا کہ مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کہے گی کہ تو ڈر گیا، ساری دنیا کہے گی یزید تجھے ختم کر دے گا، تیری کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ٹھہر ابھی بتاتا ہوں۔ میں وہی چیدہ الفاظ لے آتا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے ساتھ میں لے گیا، پشت خیمہ کے قریب کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد اچانک پوچھا کچھ سنائی دیا؟ اس نے کہا ہاں سنائی دیا۔ کہا کیا سنا تو نے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اللہ تھوش اللہ تھوش، ہائے ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے، پیاسے ہیں۔ جیسے ہی پیاس کی آواز سنی کہا انصاف سے بتائیں انہی نے تو تجھے پانی پلایا تھا نا؟ کہا انہی نے مجھے سیراب کیا تھا۔ کہا کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے ہمیں پانی پلایا اسے ہم پیاسا رکھے؟ کیا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا ارادہ کیا، اب اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ مجھے بارگاہ حسین میں جانا ہے۔ اگر ہم حسین کا راستہ نہ روکتے، وہ یہاں نہ ہوتے تو آج ان کے اوپر یہ مصیبت نہ ہوتی اور یہ پیاسے نہ ہوتے بچے۔ ہم سے سنا نہیں جا رہا ہے، یہ ہماری خطا ہے، اس خطا کی معافی لینے کے لیے حسین تک جانا پڑے گا۔
میں یہ کہا اور ایک مرتبہ رخ موڑ دیا. بیٹے نے کہا پھر ادھر کہاں جا رہا ہے؟ خیمے کی طرف. چل حسین کی طرف چلتے ہیں. کہا ابھی نہیں جائیں گے, تھوڑا وقت آنے تھے. عزیزو جیسے ہی نماز صبح کا وقت ہوا پھوٹی, ویسے ہی ہور چلا ادھر سے. اور جب چلا تو شام سے چلا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ تو میرے ساتھ رہا. بیٹا بھی ساتھ ہو گیا, خادم غلام بھی ساتھ ہو گیا, اور بھی ساتھ ہوا. آگے چلا. تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے, اس لیے کہ مجرم جو ہے اس کو اسی حالت میں جانا چاہیے جو حالت مجرم ہوتی ہے. لہذا ہاتھوں کو باندھ دے میرے. ہاتھ بدھ گئے اور چلتا چلا گیا آگے. ایک مرتبہ آگے بڑھا, کہا یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, میری رضا کو میرے چہرے پہ ڈال دے. بیٹے نے چہرے پہ ڈال دیا. ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا حسین کا جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے ہمارے استقبال کے لیے. اور رونے لگا. ایک مرتبہ دوسری آواز آئی اللہ اکبر. کہا کیا ہو گیا؟ کہا عباس علی آ رہے ہیں ہماری استقبال کے لیے. عزیزو ابھی تک ہور جا رہا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر. پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا حسین خود آ رہے ہیں. جیسے ہی کہا ہور گھوڑے سے زمین پہ آ گیا. عزیزو جیسے ہی حسین قریب آئے, سر اپنا رکھ دیا دانوں پہ اور فرمایا میرے آقا اور سردار اور مولا, کیا مجھ جیسے مجرم کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اور انت حرن فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہے. یہ حسین نے اپنی حکومت کا دائرہ بتایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میرے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد ہر کو پکڑا لیا اور آپ نے کہا چلو میرے ساتھ خیمے میں. عزیزو ملاحظہ کریں, خیمے کے قریب لے گئے اور جب دن چھا گیا, دھوپ آ گئی, بار بار ہر آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اجازت دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا تو میرا مہمان ہے, مہمان کو کون سا دستور ہے کہ اجازت مل جائے؟ عزیزو ایک روایت میں یہ فقرہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ تیرے لیے ہم تیری خاطرداری کر سکیں, تیرا خیر مقدم کر سکیں. گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ تجھے ایک جرعہ آپ پلا سکیں. جو تو سن رہا ہے کہ بچے پیاسے ہیں, تو بھئی ایک ہی چیز ہے, خیمے کا سایہ ہے. اگر ہو سکے تو سایہ تک چل جاؤ تاکہ یہ خاطرداری ہو جائے. عزیزان گرامی, ہور نے اجازت طلب کی. جب اجازت مل گئی تو روایتوں میں ایک فقرہ یہیں پہ مجلس تمام کروں گا کہ روایتوں میں ملا کہ ہور تو ایمان سے یاد لے کے گھوڑے پہ سوار ہوا اور چند قدم آگے چلا ہی تھا کہ ٹھہر گیا. اور ٹھہرنے کے بعد سوچا اگر میں پہلے چلا گیا اور میں قتل کر دیا گیا اور شہید ہو گیا تو معلوم نہیں یہ جوان کہیں پلٹ نہ جائے. اس نے فوراً اپنے بیٹے کی طرف دیا, کہا تقدم, بڑھ جا. اب پیچھے کیوں آئے, تو آگے جا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے تو شہید ہو گیا. لڑکے نے کہا مجھے بزدل مت سمجھ, اور یہ کہہ کر کے آگے بڑھا اور للکار دیا کہ اے ظالمو, تم حسین کو تنہا نہ سمجھنا, میں حسین کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے آیا ہوں, اور کا بیٹا ہوں, اور میرے ساتھ میرا باپ بھی ہے. اور دیکھ لو, آج تمہیں پتا چل جائے گا کہ کوفے کے جوانوں کی قوت کیا ہوتی ہے. عزیزو روایتوں میں رجز پڑھا اس نے, اور رجز کے ساتھ للکار کے جنگ کی, اور کھڑا دیکھ رہا تھا. امام علیہ السلام بھی دور سے دیکھ رہے تھے, اور کے لڑکے نے بڑی جمع مردی سے جنگ کیا. مگر روایتوں میں یہ ہے کہ کسی ظالم نے اس کو ایسا نیزہ مارا کہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگا, کسی نے تیر مار دیا. ایک مرتبہ زمین پہ آ گیا, جیسے ہی زمین پہ آیا پکارا, یا بتا, اے میرے باپ, اے میرے بابا, آگے بڑھو میری مدد کے لیے. ہر ابھی جا رہا ہے مگر ہر کی نظروں میں تاریکی آ گئی. عزیزو جتنی دیر میں ہر بیٹے کے تک پہنچا ہے, روایتوں میں یہ فقرے ہیں کہ حسین وہاں موجود تھے. اے عزیزو حسین موجود تھے, ہر دیکھ کے حیرت میں ہوا, کہا آقا اس غلام زادے کے لیے آپ آ گئے, کہا یہ میرا مہمان ہے. عزیزو میں اتنا ہی کہوں گا کہ مولا ابھی تو یہ ہر کا جوان ہے, ارے آپ کا بھی جوان آواز دے گا, یا بتا درے
عزیزو حسین آئیں گے اس وقت۔ عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا، یہی روایت میں فقرے ہیں کہ جیسے حر کے بیٹے نے بلایا تو حسین پہلے پہنچے، ایسے ہی جب حر گھوڑے سے گرا تھا تو پکارا تھا امام کو، تو امام جیسے ہی پہنچے حر کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ میں دونوں کو ملا رہا ہوں آپ کے سامنے، حر کے بیٹے کے بھی سر کو زانوں پہ رکھا تھا۔ تو حر نے کہا تھا مولا یہ غلام ہے، اس کو یہ عظمت نہ دیجیے۔ اور اس کے بعد جب حر کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو حر نے کہا آقا اس غلام کو کہاں لے آپ اتنی بلندی دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو میرا مہمان ہے، یہی تیری جو ہے وہ خاطرداری ہے۔ حسین نے حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا اسی کی عصر میں آپ کا سر ہوگا، کس کا زانو ہوگا کسی کا پتہ نہیں۔ ارے شمر جو ہے اپنے نجس قدم رکھے گا، آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وشر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، بار اللہ تمام دنیا سے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام فرما، بار اللہ تمام مظلومین کی حمایت فرما۔ معبود ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت صاحب عزا کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار و مخلصین و مطیع و فرما بردار میں قرار دے، بار اللہ ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔